جی السلام علیکم۔ ہاں دوستو، آج میں ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں دو چار چیزیں ہیں جو کہ وہ مستقل یوز ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس یو ایس ایران جنگ میں بھی وہ چیزیں جو ہے نا وہ یوز ہوتے جا رہے تھے۔ ایک ہے پیٹرو ڈالر، دوسرا ہے سینکشن، انٹرنیشنل سینکشن، یعنی جو کہ یو این کی طرف سے ہوتی ہے یا یونیلیٹرل جو ممالک لگاتے ہیں اس کے حوالے سے، اور تیسرا ہے سویپٹ سسٹم۔ سویپٹ سسٹم وہی ہے کہ سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنانشیل ٹیلی کمیونیکیشن۔ یہ تین چیزیں جو ہے ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے یا انٹر لنک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان تینوں کو جو ہے نا باری باری جو ہے نا اس کی تفصیل بھی بتائیں گے، اور ساتھ اس کے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کو بھی جو ہے نا بیان کریں گے، اور دنیا کی اکانومی یا دنیا کی سیاست پہ اس کے کیا اثرات ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے وہ بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو سویفٹ کو سسٹم کو اگر ہم دیکھیں، سویفٹ سسٹم بیسیکلی جو ہے نا یہ ہے سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک ٹیلی کمیونیکیشن فائنانشیل ٹیلی کمیونیکیشن۔ یہ بیسیکلی ایک گلوبل سیکیور میسیجنگ نیٹ ورک ہے، جو کہ جو ہے نا بیلجیم میں اس کے ہیڈ کوارٹر ہے، اور تقریباً 200 ممالک 11,000 فائنانشیل انسٹیٹیوشنز 200 ممالک کے 11,000 فائنانشیل انسٹیٹیوشن یا بینک اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سویفٹ سسٹم نہ بینک ہے، نہ کوئی فنڈنگ سورس ہے، نہ کوئی فنڈ جو ہے نا موو کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ جسٹ اکراس دی بارڈر دو ملکوں کے بیچ، یعنی دو ملکوں کے اس کے بینکوں کے بیچ جو ہے نا اس کی کمیونیکیشن کو انشور کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی بینک کے بیچ واٹس ایپ کا ایک رول پلے کرتا ہے، جو میسیجز کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ یعنی اگر فار ایگزامپل آپ اپنی ملک کے پاکستان سے آپ کہیں دوسرے ملک کو پیسے بیچتے ہیں، تو آپ اسی ملک کا جو جب آپ سینڈ کرتے ہیں تو یہ میسج کہ اتنے پیسے یہ بندہ دوسرے ملک جہاں پہ آپ کرنا چاہتے ہیں اسی بینک کو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ اتنے پیسے آپ کو جو ہے نا وہ سینڈ کر رہے ہیں، اور جب وہ ریسیو کرتے ہیں تب بھی وہ میسج جو ہے نا اس کو آ جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی دو بینکوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن سسٹم ہے جو کہ فائنانشلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو یہ کام کس طرح کرتے ہیں سویفٹ سسٹم جو ہے نا، وہ تو آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ طریقہ کار اس کا یہی ہے، جو کہ 200 ممالک میں 11,000 فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹڈ ہے۔ اور یہ ایک بیسیکلی یہ چونکہ فنڈنگ وہ نہیں ہے، بینک نہیں ہے، تو یہ ایک اسٹینڈرڈائز فائنانشیل میسیجز ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اب جب ہم اس پہ دیکھیں تو دنیا اس پہ اتنی ڈیپینڈنٹ کیا ہے، کیوں ہے یہ ڈیپینڈنسی کا اگر ہم بات کریں تو چونکہ یہ اس کی اسکوپ بہت زیادہ ہے، اس کی نیٹ ورکنگ بہت زیادہ وسیع ہے، اسی وجہ سے دنیا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریلائبل ہے، اس کی جو ہے نا مطلب اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، تو یہ اسی وجہ سے اس کی ایک پراپر کوڈنگ ہو چکی ہے جو کہ بہت سیکیور ہے، آپ کی میسیجز کی پرائیویسی رکھتے ہیں، ایک بہت سٹرانگ کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کے بیچ، اسی وجہ سے یہ دنیا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایک جو کہ میں نے بتا دیا ایک میسیو گلوبل نیٹ ورک ہے، جو کہ میں نے بتا دیا کہ 200 ممالک کے تقریباً 11,000 فائنانشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لنک ہے۔ تو یہ چونکہ بہت زیادہ اس کی جو ہے نا وسیع ہے، اسکوپ زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ نیٹ ورک بہت وسیع ہے، اسی وجہ سے لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ چونکہ یہ ملکوں کے بیچ جو ہے نا کمیونیکیشن کو، فائنانشیل کمیونیکیشن کو انشور کرتے ہیں، تو اس کے تھرو جو ہے نا جتنی بھی ٹریڈ ہے یہ بینکوں کے بیچ جو ہوتے ہیں، تو یہ کمیونیکیشن جو یہ انشور کرتا ہے، چونکہ ٹریڈ لوگ کرتے ہیں تو ٹریڈ کی وجہ سے بھی لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب ایک ذہن میں کویشچن آ جاتی ہے کہ اگر سویفٹ سسٹم ہے اور لوگ اتنے اس پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور دنیا میں چونکہ آلریڈی جو ہے نا وہ ممالک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن بھی ہے،
تو کوئی اور آپشن ہے یا اس کی ریپلیسمنٹ ہے کہ نہیں ہے، یا اس طرح کا کوئی ایفرٹس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئے؟ تو ابھی تک سوئفٹ کے مقابلے میں چائنا نے بھی کی ہے ایک ایفرٹس جو کہ سپ کے نام سے ہے، جو کہ کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم کے نام سے اس نے بنائی ہوئی ہے 2015 میں، لیکن وہ اس لیول تک نہیں پہنچے ہے جو کہ وہ سوئفٹ کی جو ہے نا وہ ریپلیسمنٹ ثابت ہو۔ اچھا، رشیا نے بھی ایک ٹرائی کی ہے ایس پی ایف ایس کے نام سے، یعنی سسٹم فار ٹرانسفر آف فائنانشیل میسیجز، یہ 1914 میں بنایا ہے، لیکن اس کا بھی وہ اس لیول تک نہیں پہنچے کہ وہ اس کی ریپلیسمنٹ ہو۔ اچھا، سوئفٹ کو پھر آگے جا کے ہم اس کی لنکس جو ہے نا باقی چیزوں سے بھی لنک کریں گے، باقی چیزوں کے ساتھ بھی، یعنی اس کا جو ہے نا سینکشن کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ، لیکن ابھی اس کو ہم پیٹرو ڈالر کے حوالے سے بتائیں گے کہ پیٹرو ڈالر کیا ہے۔ اچھا، پیٹرو ڈالر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ پیٹرو ڈالر بیسیکلی وہ سسٹم ہے جس کے تھرو پیٹرول یا مطلب تیل، جتنے بھی ممالک ہیں تیل بیچنے والے ممالک، وہ تیل جو ہے نا ڈالر میں فروخت کریں گے اور لینے والا ڈالر ہی میں جو ہے نا وہ لے گا۔ تو یہ ایک اس سسٹم کو پیٹرو ڈالر سسٹم کہتے ہیں، اور یہ یو ایس ڈالر میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آئل ایکسپورٹ کنٹریز جس طرح سعودی عرب ہے، وہ سیل کرتے ہیں جو ہے مطلب اس ڈالر میں، اور لوگ جو خریدتے ہیں تو وہ جو ہے نا یو ایس ڈالر میں خریدتے ہیں۔ تو اس پوری سسٹم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سسٹم کو ہم پیٹرو ڈالر سسٹم کہتے ہیں۔ پیٹرو ڈالر کہاں سے جو ہے نا کون سی ایگریمنٹ کے تھرو یہ آ گئی؟ 1970 میں ایک ایگریمنٹ ہوئی تھی جو کہ نیکسن نے کیا تھا اس وقت، اور سعودی عرب کے اس کے جو ہے نا یا گلف اسٹیٹ کے جتنے بھی تیل بیچنے والے ممالک ہیں اس کے ساتھ اس نے ایک ایگریمنٹ کی، اور اس ایگریمنٹ کے تھرو اس کو یہ پابند کیا گیا کہ آپ اپنی آئل کو یو ایس ڈالر میں فروخت کریں گے، اور باقی دنیا آپ سے جو آئل لے رہے ہیں وہ یو ایس ڈالر میں آپ کو پیمنٹ کرے گا۔ اچھا، یہ ایگریمنٹ اس کے ساتھ ہوگی، اور اس کے بدلے یو ایس نے اس کو 3 چیزیں فراہم کرنی ہے کہ ہم آپ کو اس کے بدلے ملٹری پروٹیکشن فراہم کریں گے، پولیٹیکل سپورٹ آپ کو ملے گا، اور ایکسیس ٹو یو ایس مارکیٹ یا ویپنز مارکیٹ کو آپ کی ایکسیس ہوگی۔ تو ایک قسم کی ایک ایگریمنٹ ہے یو ایس کی اور گلف اسٹیٹ کی آئل بیچنے والے ممالک کی کہ وہ اپنی جو ہے نا تیل اسی میں ہم فروخت کرے گا، اور اس کے بدلے اس کو یہ 3 چیزیں فراہم کرے گی: ملٹری پروٹیکشن، پولیٹیکل سپورٹ اور ایکسیس ٹو یو ایس مارکیٹ۔ تو یہ پیٹرو ڈالر کا جو ہے نا مین کانسیپٹ تھا، وہ اس ایگریمنٹ کے تھرو آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ڈالر کو بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے، اور دنیا مجبور ہے کہ وہ تیل خریدنے کے لیے ڈالر لیں گے۔ پہلے وہ ڈالر خریدتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈالر جو ہے نا ادھر جا کے اس ملک کو دیتے ہیں، اور اس کے بدلے وہ اس کو تیل پہ خریدتے ہیں۔ تو یہ ڈالر کی ایک قسم کی جو ہے نا ڈومیننسی جو ہے نا اس کو انشور کرتے ہیں ورلڈ میں۔ تو یہ ایک جو تھا ڈالر کا جو وہ ایک سسٹم ہے، یا پیٹرو ڈالر اس کو کہتے ہیں، جو اس ایگریمنٹ کے تھرو آیا ہوا۔ اچھا، ایک ذہن میں ایک سوال آ جاتا ہے کہ یار پیٹرو ڈالر یہاں پہ بھی ہے، ڈالر دنیا میں بھی ہے، تو یہ ڈالر یا انٹرنیشنل کرنسی کا یہ کس طرح بن گیا، یا اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کس طرح جو انٹرنیشنل کوئی ایک کرنسی کو ہم انٹرنیشنل کرنسی کہہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا بینچ مارک ہو سکتے ہیں، یا اس کے لیے کیا سٹینڈرڈ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ایک کرنسی انٹرنیشنل کرنسی بن جاتا ہے؟ تو اس کے وجوہات ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اس میں کی چیزیں ہیں، میں شارٹ بتا رہا ہوں۔ تو اس میں ہے کہ آپ کی جو ہے نا اکنامک سٹرینتھ ہونا چاہیے، مطلب جس ملک کا کرنسی انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرنسی ہے، اس ملک کا جو ہے نا اکنامک سٹرینتھ بہت سٹرانگ ہونا جاتی ہے، یعنی سٹیبل اکانومی اس ملک کی ہونی چاہیے، جس طرح مطلب ایک یونائٹڈ اسٹیٹ کے، جو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ڈالر کے پیچھے یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو ہے نا ایک وہ ایک امریکہ کی جو ہے نا ایک اسٹرانگ اکانومی ہے۔ اچھا، ٹرسٹ اینڈ اسٹیبلٹی ہے، یعنی جہاں یہ اسی طرح ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا ایک اس پہ اعتماد ہونا چاہیے، اور اس میں اسٹیبلٹی اس کا ہونا چاہیے، تاکہ اس میں لو انفلیشن ریٹ ہو، انفلیشن ریٹ بہت کم ہو،
اور اسٹرانگ جو ہے نا اس کی فیڈرل ریزروز بہت زیادہ ہو. اچھا یہ دوسری گلوبل ایکسیپٹنس اس کا ہو, یعنی گلوبلی دنیا میں اگر دیکھیں تو اس پہ جو ہے نا یہ ایکسیپٹیبل ہو, ایکسیپٹنس زیادہ ہے. یعنی ابھی آپ دیکھیں تو دنیا میں جو ہے نا ٹریڈ جو ہے نا وہ ڈالر کے تھرو ہوتی ہے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اچھا پولیٹیکل اور ملٹری پاور بھی ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہونا چاہیے, اکانومی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک پولیٹیکل اینڈ ملٹری پاور بھی جو ہے نا ہونا چاہیے, جو کہ یہ امریکہ کی جو آپ دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس کر رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے پولیٹیکلی وہ کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے, کسی کو پریشرائز کرتا ہے. اسی طرح ایک پولیٹیکل انفلوئنس پوری دنیا پہ اس کا ہے. ملٹری بھی اس کو آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی وہ اپنی انفلوئنس رکھتے ہیں پوری دنیا میں, جس کی وجہ سے آپ اس کو انٹرنیشنل جو ہے نا وہ یہ ایک بینچ مارک ہے یا اس کی ایک سٹینڈرڈ ہے, جس کی وجہ سے ایک ملک کی اکانومی انٹرنیشنل کرنسی, ایک ملک کی کرنسی انٹرنیشنل کرنسی بن جاتی ہے. اچھا اگر ہم اب دیکھیں تو یہ کب سے اس طرح ہے. فار ایگزامپل جو ہے نا ہم دیکھیں کہ یو ایس ڈالر اگر انٹرنیشنل کرنسی ہے, اس کے تھرو پوری دنیا میں ٹریڈ ہوتی ہے, تو یہ کب سے ہے. اگر اس کی تاریخی تناظر ہے ہم دیکھیں تو 1944 سے پہلے ورلڈ وار 2 اس سے پہلے برٹش پاؤنڈس تھی, وہ ڈومیننٹ تھی, کیونکہ ورلڈ وار سیکنڈ اور فرسٹ سے پہلے جو ہے نا دنیا کی سینیریو ڈیفرنٹ, یو کے سپر پاور تھی. پھر اس کے بعد 1944 کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گئی جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد, اور یہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ایگریمنٹ 1944 میں ہوئی ہے, 44 ممالک کے بیچ ہوئی تھی, اور اس میں یہ طے پا گیا تھا کہ ہم کہ کرنسی کو ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کے ڈالر کے ساتھ پک کریں گے. ٹھیک ہے, یا اس کے ساتھ لنک کریں گے, اور یونائٹڈ اسٹیٹ کا امریکہ کی جو ڈالر ہے ہم اس کو گولڈ کے ساتھ جو ہے نا لنک کریں گے. یعنی ایک ڈالر اس کے عوض اتنے گولڈ کے عوض ایک ڈالر ہوگا, اور پھر ایک ڈالر کے عوض ہماری باقی ممالک 44 ممالک کی اس کی کرنسی کا سٹینڈرڈ یہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو گولڈ کے پیچھے ڈالر کے پیچھے گولڈ, اور باقی کرنسیز جو ہے نا وہ ڈالر کے پیچھے جو ہے نا اپنی وہ بنا دیا گیا. تو یہ ایک معاہدہ ہوا جس کو ہم برٹن ووڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں, اور اس کے تھرو جو ڈالر کو پھر ایک وہ مل گیا, اور وہ وہاں اسی وقت سے 1944 سے آنورڈ جو ہے نا وہ ڈالر یہاں تک پہنچے کہ وہ انٹرنیشنل کرنسی بن گیا. اچھا پھر 1971 میں اس میں ایک میجر شفٹ آ گیا. میجر شفٹ ان سینس کہ پھر نیکسن نے ایک اعلان کر دیا کہ ہم, چونکہ اس وقت پھر جو ہے نا چونکہ ڈالر جو ہے نا وہ گولڈ کے ساتھ جو ہے نا لنک تھا, تو گولڈ کی اتنی کوانٹٹی وہ نہیں ہو رہی تھی, یعنی اتنی کوانٹٹی نہیں تھی اس کے اگینسٹ وہ رکھ کے, اور پھر نوٹ یعنی مطلب پھر ڈالر پرنٹ کر دیتے. تو پھر اس نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کو اس کی بیکنگ کو یا اس کی لنک اس کے ساتھ یا ڈالر کی بیکنگ جو گولڈ کے ساتھ کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں, اور ڈالر بالکل جو نا پیور فیٹ کرنسی بن گیا جو کہ ٹرسٹ بیس تھا. چونکہ اکانومی اس کی اس لیول تک پہنچ گئی تھی کہ دنیا اس کو بغیر گولڈ بیک اپ کے جو ہے نا ٹرسٹ کر رہے تھے, تو اسی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بغیر بیکنگ کے یعنی گولڈ کا اس کا سٹینڈرڈ نہیں رہے گا, بلکہ ڈالر ایٹ سیلف جو ہے نا ایک سٹینڈرڈ بن گیا. اور پھر وہ اسی وقت سے 1971 سے آنورڈ جو ہے نا یہ پاورفل بن گیا, اور جو ایک فیٹ کرنسی یہ بن گئی. اچھا یہ بعض اوقات کے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ اسٹرانگ کیوں ہے, جس طرح آگے میں نے بتا بھی دیا کہ اس کی سٹینڈرڈ کیا ہو سکتی ہے انٹرنیشنل کرنسی بننے کے لیے. تو سیم کوشچن ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب اسٹرانگ کیوں ہے ڈالر. یہ بہت کلیئر ہے کہ گلوبلی جو ہے نا اس پہ گلوبلی جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ڈالر کے تھرو ہو رہی ہے. اچھا دنیا میں 60% ریزرو جو ہے وہ یو ایس ڈی میں ہے, یعنی یو ایس ڈالر میں ہے. اسی وجہ سے بھی ایک اسٹرانگ فائنانشیل کنٹرول بھی ہے اس کی سویفٹ کے ساتھ. سویفٹ بھی کنٹرول کرتا ہے وہ جو ہم سویفٹ کی بات کرتے ہیں. تو چونکہ یہ ڈالرز اس کی کمیونیکیشن ڈالر میں ہوتی ہے سویفٹ کی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ سویفٹ جو ہے نا وہ ایک کمیونیکیشن چینل ہے اکراس دی بارڈر بٹوین دا ٹو بینکس آف ٹو ڈفرینٹ کنٹریز. تو یہ ایک دوسرے کے بیچ جو ہے نا اس کمیونیکیشن کو جو ہے نا وہ جو ڈالر کے تھرو ہوتے ہیں اور ڈالر ڈومیننس ہے, تو اس کی وجہ سے امریکہ جو ہے نا سویفٹ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ کٹ آف کرو اس سسٹم سے، اس کو انکلوڈ کر دو۔ اچھا، یہ بہت افیکٹو نیٹ ورک ہے، تو اسی وجہ سے ڈالر ہے۔ اچھا، یہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو میں نے آپ کو ایک 3 چیزیں بتا دی کہ دنیا میں 3 طرح کی جو ہے نا وہ ایک سسٹم تھا۔ ابھی میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیا کہ ایک وقت تھا کہ گولڈ ایکسٹینڈرڈ تھا، پھر جو ہے نا پھر فیٹ کرنسی اور پھر پیسٹ کرنسی۔ تو جس طرح ہم بتا رہے تھے کہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے تھرو یو ایس ڈالر کو گولڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک کر دیا۔ تو پہلے وہ تھا اسٹینڈرڈ گولڈ تھا، تو جب گولڈ کے ساتھ وہ کرتا تھا لنک کیا کرتا تھا تو اس کو ہم گولڈ سسٹم کا یا گولڈ کرنسی یا گولڈ جو ہے نا وہ سسٹم اس کو کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آ گیا، جو امریکہ نے اعلان کر دیا کہ نیکسن نے کہ ہم اس سٹینڈرڈ کو نہیں رکھ سکتے، یا ہم اس کو جو ہے نا مزید کوانٹٹی جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے، تو ہم ہماری وہ بیسیکلی اس کو ختم کر کے ٹوٹلی ٹرسٹ پہ وہ کر دیا کہ یہ اکانومی بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی۔ تو جب آپ کے بیک اپ میں آپ کی کرنسی کی بیکنگ کوئی بیکنگ میں کوئی وہ نہیں ہوتا، تو اس کو ہم فیٹ کرنسی کہتے ہیں۔ جس کے بیکنگ میں نہ گولڈ ہو نہ کوئی دوسرا کرنسی ہو، تو اس کو ہم فیٹ کرنسی سسٹم کہتے ہیں۔ اچھا، پیچڈ کرنسی سسٹم کیا ہے؟ پیچ کرنسی سسٹم یہ ہے کہ آپ ایک ملک اپنی کرنسی کی کسی دوسرے ملک کی کرنسی کے ساتھ لنک کر دیں۔ فار ایگزامپل یو ایس ڈی کے ساتھ بہت سارے ممالک جو ہے نا اپنی وہ لنک کر رہے ہیں اپنی کرنسی، یعنی یو ایس ڈالر ہے، سعودی عرب کا ریال ہے، یا ایون پاکستان کا دوسرے کا، اس نے اپنا سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ یو ایس ڈالر رکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ اپنی کرنسی کسی دوسری کرنسی کے ساتھ یا یو ایس ڈی کے ساتھ جو ہے نا پچ کرتے ہیں، لنک کرتے ہیں، تو اس کو ہم پچ سسٹم کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس کے حوالے سے پیچ سسٹم، گولڈ سسٹم، اور یہ اس کا وہ تھوڑا سا شارٹ اس کا ہوتا۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس پہ آگے انٹرنیشنل سینکشن کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، میں ابھی دنیا میں آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن جب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو کہ پوری دنیا کا جو ہے نا ایک ثالث کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، اور یہ ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا۔ تو جب اب 2 طرح کی سینکشن ہوتے ہیں، ایک جب آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن یا کی طرف سے ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ جب یونیلیٹرل یا کوئی ملک لگاتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح کے سینکشن ہوتے ہیں۔ اچھا، دونوں میں اگر لگاتے ہیں تو یہ پھر اس کی اپنی وہ ایک طریقہ کار ہے، اور اس کے تھرو جو ہے نا وہ لگاتے ہیں سینکشنز، UN سیکیورٹی کونسل کے تھرو پھر وہ لگاتے ہیں۔ اور اس کے مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ یا تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جنگ کو آپ بند کر دے، یا جو ہے نا نیوکلیئر پروگرام کو جو ہے نا وہ آپ فریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی آپ کو ایک وہ آ جاتے ہیں، تو بغیر آپ جو ایک ویپنز کے یا ملٹری ایکشن کے آپ یہ ایک ٹول یوز کر کے ملکوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اور وہ اس سے وہ کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم سینکشن کی بات کرتے ہیں تو اکنامک سینکشن، جب ہم دیکھتے ہیں کہ سینکشن لگ گیا ایک ملک پہ، یعنی اس پہ پابندیاں لگ گئی، تو یہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا ٹریڈ بین ہوتا ہے، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتے، یا اس کی جو ہے نا ایسیٹس جو ہے نا فریز کرتے ہیں، جس طرح ابھی ایران کہہ رہے کہ ہماری جو ایسیٹس فریز ہے اس کو ریلیز کر دے، بلاکنگ بینکنگ سے ایکسیس۔ اور جو ہم سوئفٹ کی بات کر رہے تھے، تو پھر اس سینکشن کی وجہ سے پھر وہ اس کے ساتھ اس سے کٹ اپ کرتے ہیں۔ جب آپ سوئفٹ سے کٹ اپ ہو جاتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ کسی دوسرے ملک کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ آپ کا کوئی کمیونیکیشن نہیں رہتا۔ جب آپ کا کمیونیکیشن نہیں رہتا تو آپ اس کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے۔ جب تجارت نہیں کر سکتے تو آپ کا کوئی وہ اکانومی نیچے آ رہا ہے ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سوئفٹ، جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سوئفٹ اس کے ساتھ کس طرح انٹر لنک ہے ڈالر کے ساتھ یا سینکشن کے ساتھ، تو یہ جب سینکشن لگ جاتی ہے تو وہ سوئفٹ سسٹم سے اس کو کٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ڈپلومیٹک، جس طرح ہم پولیٹیکل وہ سینکشنز کی بات کرتے ہیں، تو ڈپلومیٹک ایکشن کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پولیٹیکل ٹائز ختم کیے جاتے ہیں، جو سیاسی قسم کی جو ہے نا اس کے ساتھ ایگریمنٹ یا معاہدے ہوتے ہیں وہ ختم کیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی اس کا لیڈر اسی ملک کو آفیشیل وزٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کے ساتھ پولیٹیکل
سینکشنز کے تھرو ہو جاتا ہے. اور ملٹری بھی اس کا اسی طریقے سے ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کسی قسم کا سپلائی یا اس کا جو ہے نا وہ ویپن سپلائی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. سینکشن دو طرح کے ہے. ایک یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کرتے ہیں, اور دوسرا جو ہے نا یونیلیٹرل یا جو ہے نا امریکہ کرتے ہیں. یونیلیٹرل کرتے ہیں لیکن وہ ممالک کرتے ہیں, لیکن اس میں زیادہ تر یہ امریکہ کرتے ہیں. باقی ممالک ابھی تک کوئی وہ اس طرح کا وہ نہیں ہوتے, چونکہ پاورفل ملک ہے وہ کرتے ہیں. اچھا, میں ایک اور چیز کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سینکشن لگ جاتے تو اس کو امپلیمنٹیشن کس طرح ہوتی ہے. ایک دو چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, جس طرح جو ہے نا سویفٹ کا اور یہ, لیکن یہ سویفٹ سسٹم اور جو ہم کہتے ہیں کہ اس سے کٹ اپ کرتا ہے اور یہ اس کی جو ہے نا وہ فریز کرتے ہیں اس کی ایسیٹس, لیکن یہ منیٹر کس طرح کرتے ہیں اور کون اس کو جو ہے نا منیٹر کرتا ہے کہ آیا اس کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم ہے. جس طرح یو ایس اے میں یا امریکہ میں ہے اوفاک, یعنی OFAC, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ جو ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے, مطلب آفس آف دی فارن ایسیٹ کنٹرول ہے, یہ جو اس کا ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہے یا خزانہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ایک ڈویژن ہے جس کو ہم اوفیک کہتے ہیں, آفس آف فارن ایسیٹس کنٹرول. اور یہ پوری سسٹم کو پھر جو ہے نا جب سینکشن لگ جاتی ہے تو یہ ایک اس کا ایک ڈویژن ہے یا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو وہ اس کو پھر مانیٹر کرتا ہے. جس طرح ادھر اوفیک ہے, اسی طرح جو ہے نا یونائٹڈ کنگڈم میں آفس آف دی فائنینشیل سینکشن امپلیمنٹیشن OSI ہے. یہ UK جو ہے نا اس کو پھر مانیٹر کرتا ہے اپنی ملک میں. ہر ملک اپنی ملک میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں, اور اسی طرح یورپی یونین کا بھی اسی طریقے سے ہے. لیکن پاکستان میں بھی ہے, ادھر ایک سنگل ایک انسٹیٹیوشن بنی ہوئی ہے یا ایک ادارہ بنی ہوئی ہے, لیکن پاکستان میں اس میں میکس سسٹم ہے. پاکستان میں بھی اسی طرح کے جب سینکشن لگ جاتے ہیں ممالک کے تھرو تو یہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تھرو, منسٹری آف فارن افیئر کے تھرو اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے تھرو. تو یہ دو ہر ملک میں اپنا ایک نیا سسٹم ہے, لیکن یہ تب ہو جاتی ہے جب آپ UN کی سینکشن لگ جاتے ہیں. UN کے سینکشن جب لگتی ہے تو پھر یہ سسٹم انٹرنل ممالک کے سسٹم اس کو پھر مانیٹر کرتے ہیں کہ آیا اس کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اور اس کو پھر امپلیمنٹیشن اس کی انشور کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس کے حوالے سے تھی. میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دو چار ورڈنگ جو ہے نا ایک قسم کی یونیک بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. دو کہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ مطلب اکنامکس نہیں ہے نہ کامرس ہے, لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ایک کوشش کی کہ آپ کو سمجھاؤں اس ورڈنگ یا اس ٹرمینالوجی سے. تو امید ہے آپ سب نے اس کو جو ہے نا سنا ہوگا, اس پہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن اگر کہیں پہ کوئی آپ کی کمنٹس یا آپ کی جو ہے نا کہیں پہ کوئی آپ انپٹس دینا چاہتے تو کمنٹس میں ضرور آپ شیئر کیا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مہربانی. تھینک یو.